السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز و معقر اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بنیادی حقوق۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات اس امت پر ہیں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک دین اسلام کی تعلیم کو پہنچایا۔ کبھی مکہ کے گلیوں میں، کبھی مدینہ کے شہروں میں، تو کبھی طائف کا سفر کر کے ہم تک دین اسلام کی تعلیم کو پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا کر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو رشد و ہدایت کا سمندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی احسانوں اور قربانیوں کی وجہ سے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حقوق ہیں، جن کی ادائیگی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنیادی 6 حقوق کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے: فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہے: انما انا بشر، کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور تم بھی یہی کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے اور دل و جان سے آپ کا احترام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ کی حدیث ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لیں۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
دل و جان سے بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ سمجھتے تصور کرتے ہوئے آپ کی مکمل اتباع کی جائے، اور اخلاق و کردار میں، معاملات میں، عقائد و عبادات میں، غرب کے دنیا کے ہر شعبے میں آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی نقش قدم پر چلا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، کہ تم رسول اللہ کے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کو فیصل مانا جائے، یعنی اگر کسی بات پر تنازع ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔